لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انتظار افضل اعمال امتی انتظار الفرج. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں محترم جو ادارہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام پر، جن لوگوں نے اس ادارے کو آرگنائز کیا ہے اور جو لوگ اس فکر میں کہ امت کے لیے اور قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ مثبت قدم اٹھائے جائیں، یہ فکر کرنا گویا قرآن کی اس آیت کا مصداق بننا ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران کی چاہیے ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو کہ جو ہمیشہ یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی طرف، یعنی ویلوز اور فضیلتوں اور کمالات کی طرف، کہ معروف کا بہترین ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو فضائل انسانی، چاہے وہ سماجی فضائل ہوں یا اخلاقی فضائل ہوں یا اعتقادی فضائل ہوں، ہیومن ویلوز، سوشل ویلوز، اسلامک ویلوز، ان سب کے مجموعے کا نام معروف ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. ایک گروہ تم میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس لہجے میں قرآن نے بہت کم گفتگو کی ہے، کیونکہ عام طور سے قرآن یہ لہجہ نہیں اپناتا کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ ہر حقیقت کو بیان کرتا ہے، پھر انسان خود طے کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کہ یہ انبیاء کا بھی انداز یہی ہوتا تھا کہ تمام حقائق کو بیان کر دیتے تھے، ہر عمل کا پازیٹیو جو نتیجہ ہے اور جو نیگیٹیو ہے، جو مثبت اثرات ہیں ہر عمل کے اور جو عمل کے نقصان دہ اثرات ہیں، ان اثرات کو بیان کر دیتے تھے. پھر لوگوں کو خود طے کرنا ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں. کم ایسی بحث ہوتی تھی جہاں پر انبیاء یہ کہہ رہے ہوں، ائمہ یہ کہہ رہے ہوں، یا قرآن نے یہ بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے لہجے سے عام طور سے انسان کو مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگان جو بیان کرتے ہیں بشیر و نذیر کی تعریف کہ رسول اللہ کی صفت یہ ہے کہ بشیر اور نذیر، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر عمل کے بہتر نتیجے کو بیان کرنا یہ ہے بشارت، ہر عمل کے برے اور خطرناک نتائج کو بیان کرنا یہ ہے نذیر ہونا. پھر انسان کو خود طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال چاہیے جس کے بہتر نتیجے ہیں، یا ایسے اعمال چاہیے جس کے خطرناک اور خوفناک نتیجے ہیں. بہتر نتیجوں میں سے ایک نتیجہ جنت ہے. عام طور سے ہم بشارت کے معنی جنت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. بشارت یعنی ہر بہتر نتیجہ انسان کے عمل کا کہ اس کا آخری ایک نتیجہ وہ جنت ہے. اسی طرح سے عذاب بھی. یہاں بھی جو ہے عام طور سے قرآن کا انداز یہ ہے، پورے قرآن پر آپ ایک نگاہ کریں اگر، اور احادیث پر جا کر ایک مفصل نگاہ، انشاءاللہ ابھی ایسے حالات دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے ہیں اور آسانیاں فراہم ہیں، لوگ آسانی سے بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک نگاہ کریں تو وہاں پر اس لہجے میں بہت کم گفتگو ہوئی آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عمل ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے. سارے نتیجے اچھے اور برے نتیجے بیان کر دی جاتے تھے. انسان کو عقل دی اللہ نے، اپنی عقل سے وہ خود انتخاب کرے کہ اس کو ایسے اعمال انجام دینا ہے کہ جس کو اس زندگی میں اور بعد کی زندگی میں بہتر نتیجے ملنے والے ہیں، یا ایسے اعمال انجام دینا ہے کہ جس کا برے اور خطرناک اور نقصان دہ نتائج ملنے والے ہیں. یہ خود جو انسان کو طے کرنا ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ جس کو قرآن نے آ کے اس لہجے میں کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.
تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، مردوں میں بھی خواتین میں، مخصوص نہیں کہا کہ مردوں کے لیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو کیا کرے، یدعون للخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہا ہو، ہر خیر، ہر طرح کا خیر. خیر سے مراد صرف جو ہے چند اعمال نہیں ہے، بلکہ خیر سے مراد وہی تمام فضیلتیں ہیں، تمام خوبیاں ہیں جس کو انسان کی زندگی کو ضرورت ہے. وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس کا طریقہ یہ ہے يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ، کہ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف کریں، یعنی وہی تمام ویلوز کو رائج کریں، اور تمام جو ویلوز کے خلاف اعمال ہیں ان سے لوگوں کو روکیں. اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے، چونکہ 2 سیشن میں ظاہر گفتگو رکھی گئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے، کوشش کرنا چاہیں گے کہ دونوں سیشن کی گفتگو اس طرح کریں گے. پہلے مرحلے میں یہ کہ ہمیں چونکہ جو موضوع پیچھے رکھا گیا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ایک یہ کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، چونکہ دونوں بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. انسان اگر یہ جان بھی لے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر یہ نہ جانے، یعنی ہم اگر یہ نہ جانے کہ کیسے کرنا ہے، تو بہت اچھے کام کبھی کبھی بڑے نامناسب انداز سے انجام دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ مثبت اور اچھا اثر پڑے، اس کا منفی اور غیر مناسب اثر پڑتا ہے، کہ جس کے بہت سارے تجربے آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گے. ہم نے بہت سارے جگہوں پر اور بھی دیکھا ہے، یہ تجربے کیے گئے کہ بڑے اچھے ارادے سے، بڑے نیک ارادوں سے اور بہت اچھے کام کیے گئے، لیکن چونکہ کام کرنے کا انداز مناسب نہیں تھا، لہذا بجائے یہ کہ اچھا نتیجہ ہوتا، اس کے نامناسب نتیجے سامنے آئے. تو ہم اس 2 حصوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ اس گفتگو کو. پہلا حصہ یہی ہوگا جس کے لیے ہم نے حدیث جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے روایت کی ہے. اور وہ حدیث ایسے سنی ہوئی حدیث ہے، معروف ہے، لیکن تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا ہے اور ایک دو مطلب بیان کرنا ہے. نہیں معلوم، تھوڑا شاید پروگرام شروع ہونے میں شاید تھوڑا تاخیر ہوئی ہے. اگر بالکل یہ ٹائم غالباً اس ٹائم ہماری گفتگو ختم ہو جانا چاہیے جس میں ٹائم لکھا ہوا ہے، تاکہ بعد کا پروگرام بھی اپنے وقت ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ حدیث ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج. تقریباً میرے خیال سے آپ کے سب کے ذہنوں میں یہ حدیث ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری امت کا بہترین عمل، افضل اعمال، تمام عمل میں سے بہترین عمل ہماری امت کا یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کر رہی ہو. فرج یعنی ایک ایسی حالت کی جو قابل قبول نہیں ہے، جو تکلیف دہ ہے، جو نقصان دہ ہے، جو انسانیت کے لیے ضرر پہنچانے والی ہے، اس حالت کا ٹوٹنا اور بہتر حالت پیدا ہونا. کہتے کب فرج، اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ، ایسے حالات سے کب ہمیں نجات ملے گی. نجات یعنی ایک نامناسب حالات سے نجات حاصل کرنے کا انتظار کرنا، یہ امت کا بہترین عمل رسول اللہ نے قرار دیا. یعنی یہ حدیث بہت زیادہ ذکر ہوئی ہے، بہت زیادہ قابل قبول حدیث ہے، بہت سارے علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایک مقبول حدیث ہے. یعنی اس پہ حدیث کے متن پر کوئی جو ہے کسی کا اعتراض نہیں ہوا ہے. فرمایا کہ ہماری امت کا بہترین عمل، تمام اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کرے. فرج یعنی فرج کے معنی یہ ہے کہ نامناسب حالات میں بہتر حالات کا انتظار کرنا. کہ اس کا سب سے بڑا مصداق یہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے. یعنی ایسا نہیں کہ فرج سے مراد صرف ظہور، یہ نہیں ہو رہا. فرج یعنی ہر دور میں جب حالات خراب ہوں تو خراب حالات کو بہتر حالات کے تبدیل ہونے کا انتظار کرنا، یہ فرج ہے. لیکن چونکہ سب سے بڑا مصداق اور سب سے بڑے حالات کی تبدیلی وہ امام زمان کے ہاتھوں سے ہوگی، لہذا اس حدیث کا سب سے بڑا مصداق یہ امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر دو مطلب پہلے عرض کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں لیکن اس کی طرف آپ متوجہ رہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ
اس حدیث میں جو پہلو چھپا ہوا ہے، اس حدیث کے بدن میں، کیونکہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث کے لفظوں پر زیادہ نہیں جاتے، یعنی یہ حدیث یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی حالت میں ہو کہ کسی بھی مشکل سے مشکل دور میں مایوس نہیں ہو جائے۔ ہماری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ حالت کے تبدیل ہونے کا انتظار کرے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ انسان جو حالات کی خرابی کی بنیاد پر مایوس ہو گیا، وہ انتظار پھر نہیں کرے گا۔ مایوس لوگوں کے لیے انتظار نہیں ہوتا۔ مایوس لوگ جو انتظار کرتے ہیں وہ کس کا؟ کہ یہ حالات اور خراب ہو رہے ہیں، مزید اور خراب ہوں گے، اور تبدیلی آئے گی، اور مشکلات پیدا ہوں گی، زندگی کے لائق نہیں رہ جائیں گے، یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں سے فرار کرنا ہے، کسی طرح زندگی گزر جائے، کسی طرح موت آ جائے۔ یہ مایوس لوگوں کی صفت ہے۔ جو مایوس لوگ تو کبھی اس بات کے انتظار نہیں کریں گے کہ نہیں حالات بہتر بھی ہوں گے۔ زبان میں بھی جو کلمات جاری ہوتے ہیں عام طور سے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ دل دردی کی بنیاد پہ، درد دل کی بنیاد پر یہ جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جملے ادا کرنے کا انداز نامناسب ہوتا ہے۔ یعنی جب بات کر رہے ہوتے ہیں بڑی درد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مایوسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہو گیا، اب تو کیا ہوگا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے دل میں درد ہے، حالات کے خراب ہو جانے پر انہیں تکلیف ہے، حالات کے خراب ہو جانے پر انہیں درد ہے، لیکن اس درد کے نتیجے میں ان کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہوا، امید نہیں پیدا ہوئی۔ درد کا ہونا یہ خود ہی بہت بڑی صفت ہے اسلام کی نگاہ میں، درد مند دل ہونا، یعنی انسان کے دل میں درد ہو۔ بے درد لوگ جو ہیں بالکل غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور یہ درد جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی زیادہ انسان کی قیمت بڑھے۔ یعنی انسان کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس انسان کے دل میں درد کتنا ہے۔ درد سے مراد وہ پین نہیں ہے، جو وہ نہیں مراد یہاں پر، یہ ترجمہ نہیں کیا، درد ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں، یعنی وہ جو آپ کو احساس ہوتا ہے، وہی احساس ہوگا تو احساس کے نتیجے میں درد بھی پیدا ہوگا۔ احساس میں شاید وہ معنی نہیں پیدا ہوگا، احساس انسان کو حالات دیکھ کر اس کو احساس ہو، احساس ہونے کے بعد انسان میں درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو انسان سے بیٹھا نہیں جاتا، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ویلو ہے اور بہت بڑی صفت ہے کہ انسان میں درد پیدا ہو، درد مند ہو اس کا دل۔ جتنا بڑا درد ہوگا اتنی بڑا انسان ہے۔ اب بچے شاید ان کو سمجھنے میں یہ مسئلہ مشکل ہو، اور میرے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں کہ زیادہ وضاحت کر سکوں، کہ انسان کو یعنی وہی جتنا زیادہ احساس ہوگا، جتنا زیادہ مشکلات پر انسان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اتنی زیادہ انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کا سارا درد صرف اپنے لیے ہے کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہے، ہمارا گھر ایسا کیوں ہے، ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں، ہماری اقتصادی حالت اتنی خراب کیوں ہے، ہماری علمی حالت اتنی خراب کیوں ہے۔ یہ درد ہونا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر صرف اپنی ذات تک یہ سارا درد چھپا ہوا ہے تو ہے انسان اچھا انسان ہے، لیکن چھوٹا انسان۔ لیکن ایک انسان اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہاں ہماری حالت تو خراب ہے، لیکن اور لوگوں کی بھی تو حالت خراب ہے، کیوں سب کی حالت خراب ہے، کیوں پڑوسی لوگوں کی حالت ایسی ہے، کیوں فلاں انسان بھوکا رہتا ہے، کیوں فلاں انسان تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے، کیوں بچے اس طرح ٹہل رہے ہیں علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، یہ سب درد ہے۔ کیوں شیعوں کے درمیان میں جہالت ہے، کیوں شیعوں کے درمیان میں بد اخلاقیاں ہیں، کیوں سماجی اتنے مسائل ہیں، کیوں شادی بیاہ کے اس قدر برے مسائل ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے۔ اور جتنا درد بڑھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ انسان کا درد بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، درد مند انسان۔ یہ قرآن کی آیت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہے۔ جتنا عہد انسان میں ہوتا ہے، جتنی ذمہ داری انسان میں ہوتی ہے، اتنی انسان جو ہے درد مند ہوتا ہے، جتنا درد مند ہوتا ہے اتنی انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے اور آگے بڑھ کر بعد تک کے انسان، جناب ابراہیم، آپ جا کے وہ دعا پڑھیں جناب ابراہیم کی، کہ جناب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں بالکل اکیلے، سنگلاخ وادیوں کے درمیان میں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، کالے پتھروں کے درمیان میں جہاں ایک درخت نہیں ہے، ایک ہریالی نہیں ہے، ایسی جگہ پر کالے کالے پتھر کاٹ کاٹ کر کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن وہاں جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ساری دعاؤں میں جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے کہ پروردگارہ ایک ایسا رسول مبعوث کر کہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو تعلیم دینے والا اور تزکیہ کرنے والا۔ چونکہ قرآن میں 2-3 جگہ یہ آیت اور بھی آئی، لیکن وہاں پہلے تزکیہ ہے بعد میں تعلیم ہے،
جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی پہلے تعلیم اور تزکیہ، ایک ایسا اور جو تلاوت کرنے والا ہو، حکمت کی باتیں کرنے والا، ایک ایسا نبی. یعنی اتنے چٹیل سنگلاخ وادیوں کے درمیان میں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ ایک عمل انجام دے رہے، لیکن فکر ان کو قیامت تک کے لیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایسی سوکھی جگہ پر کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک زمزم نہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، ایسی جگہ پر ایک گھر بنا رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگارہ ایک ایسا رہبر تو بھیج کہ جو لوگوں میں یہ ویلوز پیدا کرے، علم کے ویلوز، پاکیزگی کے ویلوز، تلاوت کتاب، حکمت کے ویلوز یہ پیدا کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں جناب نبی ابراہیم اتنے محترم اور عظیم نبی ہیں؟ اس لیے کہ اتنی منزلیں طے کر لینے کے بعد جب آ کر دعا کرتے ہیں، ایک وجہ اس کی، بہت ساری وجہ جس کی ایک وجہ یہ انبیاء اس لیے ہیں. انبیاء کی درد ہے. انبیاء کو لوگ اگر پتھر مارتے تھے، جناب نوح کو 950 سال تک پتھر مارتے رہے، لیکن ان کو پتھروں کا درد نہیں تھا. جو پتھروں کے درد سے کہیں زیادہ لوگوں کا درد تھا، لہذا پتھر سے نکالے جاتے تھے، اپنا درد بھول جاتے تھے، لوگوں کے درد میں پھر آ جاتے تھے، پھر مار کھانے کے لیے آتے تھے، پھر لوگ مارتے تھے. یعنی ہمیں اگر کوئی ایک جملہ کہنا چاہے تو ہمیں اس جملے کا درد اتنا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھے بھلے لوگ، کام کرنے والے لوگ، تھوڑا درد جنہوں نے اگر کسی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، سامنے کسی نے ایک جملہ کہا، کسی چچا نے، باپ نے، بھائی نے، بہن نے، اور اتنا ہلکا سا درد تھا کہ اس کا علاج ہو گیا ایک جملے سے خالی. نہیں، یہ درد ایسا نہیں کہ جس کا علاج کسی کے کہنے سے یا کسی کے پتھر مار دینے سے ہوتا ہے. اس درد کا علاج صرف یہ ہے کہ معاشرے میں فرج پیدا ہو جائے، یعنی علاج ہو جائے. جب تک یہ نہیں ہو اس درد کا علاج نہیں ہوتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کس چیز نے اتنا عظیم انسان بنا دیا؟ واقعی تاریخ کا ایک انسان، عظیم انسان. کس چیز نے اتنا عظیم انسان بنا دیا؟ اس لیے کہ بہت بڑے عالم تھے، اس لیے کہ بہت بڑے متقی تھے. کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے حکیم تھے، یہ سب تھا. لیکن اور بھی لوگ بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، اور بھی لوگ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور بھی لوگ بہت بڑے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کسی نے اتنا بڑا انسان بنا دیا تو اس لیے کہ ان کو درد بہت تھا. لوگوں تم کے حوضے میں بیٹھے تھے لیکن بیٹھا نہیں جاتا تھا، اور لوگ بیٹھ کے صرف درس پڑھتے تھے لیکن اس درس پڑھ کے ان کو مطمئن نہیں ہوتے. جو درد پیدا کرتا ہے، علم درد پیدا کرتا ہے، احساس درد پیدا کرتا ہے. لہذا ان کو درد نے اتنا عظیم انسان بنا دیا. ان کو فلسطین کا درد تھا، عالم اسلام کی تباہی کا درد تھا. عالم اسلام میں برطانیہ، پرتگال، اسپین، دوسرے ملکوں، فرانس کے قبضے، اس کے نتیجے میں وہاں کے بدلتے ہوئے کلچر، اسلام کے ویلوز کی تباہی اور بربادی، یہ ساری چیزیں انہیں دردناک بنا رہی تھی. لہذا ان سے بیٹھا نہیں جاتا. درد نے انہیں سے بنایا. جناب معصومہ قوم کے حرم میں خاتون کی چادر چھینی جا رہی تھی کہ حجاب منع ہے، ان سے نہیں بیٹھا جاتا. اور لوگ یا تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے کہ ایسے حالت میں نہیں نکلنا چاہیے. بہت سارے علماء جا کر قوم کے دور باغ، شہر کے باہر جو باغ ہوا کرتے تھے اس میں درس پڑھتے تھے. شہر میں رہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ شہر میں رہیں گے تو ہمارے سامنے حجاب چھینا جائے گا، ہمارے سامنے دین پہ پابندی لگائی جائے گی، لہذا شہر میں رہی نہیں بہتر. لیکن امام خمینی کے سامنے یہ کام کیا کہ وہیں پولیس والے کو زوردار تھپڑ بھی مارا. یعنی کبھی کبھی ضرورت مرتی ہے تھپڑ مارنے کی بھی، کبھی کبھی، یہ نہیں ہمیشہ تھپڑ مارنے کی انسان شروع کرے، اور اپنوں کے درمیان میں نہیں. اگر اس طرح سے اسلامی کسی ویلو کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ اس کو توڑا جا رہا ہو، تو اس پولیس آفیسر کو وہیں پر اپنی جوانی میں انہوں نے وہیں پر اس کو زوردار تھپڑ مارا کہ معصومہ قوم کے حرم میں چادر کیوں چھینی جا رہی. تو صرف چادر چھیننے کا مسئلہ نہیں، پورے عالم اسلام کا تہذیبی اور کلچرل سفر ایسا چل رہا تھا کہ پورا عالم اسلام مغربی تہذیب سے بالکل متاثر ہوتے ہوئے مغربی تہذیب میں مغرب والوں سے بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. امام نے یہ انقلاب پیدا کر کے، اسی اپنے درد کی بنیاد پر انقلاب پیدا کر کے رخ موڑ دیا. نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کا، نہ صرف یہ کہ کسی ایک ملک کا، نہ صرف یہ کہ شیعت کا، بلکہ دنیا کے سارے مذہبی لوگوں کا. ابھی کرسچنز بھی آ کر، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آ کر شکر ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اس انقلاب کے نتیجے میں آج ہمیں بھی دین کی باتیں کرنے میں اچھا لگتا ہے، کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا دور ایسا گزرا کہ بات نہیں کر سکتے.
تو یہ سب ہوتا پیدا ہے، پہلے انسان میں درد پیدا ہو، درد کے لیے احساس پیدا ہو، احساس پیدا ہو درد کی حالات، اس کے لیے لازم ہے کہ نگاہ ہو، حالات پر نگاہ ہو، عالم پر نگاہ ہو. جب درد پیدا ہوتا ہے تو درد کے نتیجے میں حتماً پھر انسان جو ہے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ بگڑے ہوئے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل ہونے کا انتظار کرے. پہلے اس حدیث کے معنی صحیح طرح سے ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہ ہاں اس حدیث کے مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے حلوہ بنائیں گے 15 شعبان کو اور سب کو کھلائیں گے اور کہہ رہے ہیں امام زمان کا نام کا حلوہ ہے تو سب لوگ کھاؤ. کہا یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ امام زمان آنے والے وہ آگے سارے حالات صحیح کر دیں گے. ابھی ہم خراب کریں، امام زمان آ کر صحیح کریں. یہ نہیں ہے انتظار. بعض لوگ آئیڈیولوجی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، بعض لوگ آئیڈیولوجی کے طور پر نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسے عملاً کر رہے ہیں. اکثر لوگ عملاً کر رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ حالات کو خراب کرتے کرتے چلے جائیں، امام زمان تو آئیں گے نا وہ صحیح کر دیں گے، سب کچھ صحیح کر دیں گے. نہیں ہے انتظار. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ آئیڈیولوجی کے طور پر یہ کام کر کے امام زمان کے آنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اتنا زیادہ حالات خراب کر دو تو نہیں جلدی امام آئیں گے. باقاعدہ کر رہے ہیں. باقاعدہ پہلے انقلاب سے پہلے ایران میں تھی، ایران میں بہت سختی سے منع کیا گیا، روکا گیا، پابندی لگائی گئی. ابھی بھی چھپے ہوئے افراد بعض ایران میں ہیں لیکن وہاں پہ وہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے تو وہ باہر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس ایکٹیویٹیز کا ایک بڑا مرکز خود ہندوستان بنا ہوا ہے امام زمان کے نام پر. کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو ہمارے پاس آ جائیں ان کو ہمیں سب کچھ بتانا ہے. تم دین بھی رکھو، نمازیں پڑھو، زیارتیں پڑھو، دعائیں پڑھو، لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہے ان کو کہ ان سے ہم سے کوئی مطلب نہیں. وہ تباہ ہوں، وہ برباد ہوں، وہ جو بھی کریں. کہ امر بالمعروف کہاں تک؟ کہ امر بالمعروف وہاں تک کہ جو میرے ساتھ ہو. یہ نہیں ہے اسلام. جو میرے کلاس میں آ جائے اس کے لیے امر بالمعروف، صرف اس کے لیے. باقی لوگ جہنم میں جائیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف یعنی جتنا زیادہ انسان میں درد پیدا ہوگا، جتنی تباہی دیکھے گا، جتنی بربادی دیکھے گا، نہ صرف مومنوں کا، نہ صرف شیعوں کا، یعنی جہاں بھی انسان کو مشکل پیدا ہو رہی ہو وہاں پر درد پیدا ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آواز دے یا للمسلمین اور اس کا جواب نہ دیا جائے تو فلیسا بمسلم. اگر کوئی مظلوم حالت مظلومیت میں بلائے اے مسلمانوں میری مدد کر، کوئی یہ نہیں کہا کہ مسلمان بلائے. من سمع رجلا ینادی علی المسلمین، جو بھی بلانے والا ہو لیکن بلایا ہے اس نے امت مسلمہ کو، ہم مظلوم ہیں آگے میری مدد کرو. اور اگر اس کا جواب نہ دیا، جواب کیوں نہیں دیا جائے گا؟ درد نہیں ہوگا تب جواب نہیں ہوگا. درد ہوگا تو کیسے جواب نہیں دے گا انسان؟ کسی مظلوم کی حالت کو دیکھے گا، درد نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے گا. درد ہوگا تو تمام جواب دے گا. اسی چند مہینے پہلے 2000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو بم ڈال کر، ٹنوں کی مقدار میں بم ڈال کر مار ڈالا گیا اور اس پہ انسان کو درد نہ ہو تو واقعی تعجب ہے. کوئی پوچھتے ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ کچھ بھی مذہب، کافر ہوں، یعنی کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے. اسی ہندوستان میں کوئی قوم آئے اور آگے کافروں پہ یہ کام کرے، حتیٰ وہ مسلمان کا گروہ اگر کافروں کے ساتھ ایسا ظلم کرنا شروع کرے تو درد ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی کافر کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ رسول امیر المومنین نے دیکھا کہ خبر دی گئی، امیر المومنین منشب علاقہ میں موجود ہے، یہ ابھی فرصت نہیں ہے میں نکال کے دیر تک پڑھوں. امیر المومنین کو یہ خبر دی گئی کہ مسلمان لشکر نے انبار، کوفے سے قریب انبار شہر پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمان اور مسیحی اور یہودی خواتین کے زیورات چھین لیے ہیں. جان نہیں لی ہے، قتل نہیں کیا ہے، بلکہ ان پہ گھروں پر حملہ کر کے ان کے زیورات چھینے ہیں. امام نے خاص کر ذکر کیا کہ اہل کتاب خواتین کے، مسیحی اور یہودی خواتین کے زیورات چھین لیے ہیں. تو امام فرماتے ہیں اگر یہ خبر سن کر کوئی انسان مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا. صحیح ہو، یعنی اتنی سی خبر سن کے اگر کسی کو اتنا درد ہو اور اتنا درد ہو کہ وہ مر جائے، عجیب ہے. یعنی واقعی یہ بات سمجھنا ہم جیسے بے درد لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے.
بہت مشکل واقعہ. اس کے لیے امیر المومنین کا تھوڑا سا درد اگر ملے، جو درد ایک فضیلت ہے، امیر المومنین کی فضیلتوں میں تو ایک فضیلت ہے کہ امیر المومنین کو بہت درد تھا، دین کا بہت درد تھا. رسول اللہ کی بیٹی کی پسلیاں توڑی جا رہی تھی، لیکن دین کا اتنا درد تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، کنٹرول کیے رکھا. درد چاہیے تھا. رسول اللہ کو جناب زہرا کی اس تکلیف کا بھی، امیر المومنین کو جناب زہرا کی اس تکلیف کا بھی بہت زیادہ درد تھا، لیکن کچھ درد ایسا تھا جو اس سے بھی بڑا درد تھا. نہ جناب زہرا نے کہا کب تک بیٹھے رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں کیا وہ تلوار نہیں ہے جو بدر بہت میں چلا کرتی تھی؟ کہا دفتر رسول وہ تلوار ہے، لیکن یہ اذان کی آواز جو آ رہی ہے، اگر میں تلوار بھی اٹھاؤں گا تو یہ اذان کی آواز نہیں آئے گی. مجھے لا الہ الا اللہ کا بھی درد، آپ کا بھی درد ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے باقی رہنے کا درد. پھر جب دو درد ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کس درد کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ ایک درد کے لیے دوسرا درد سنبھالنا، برداشت کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر امیر المومنین کا درد انسان کے پاس ذرا سا آئے تو امیر المومنین کے درد کا عالم یہ ہے کہ مسیحی یہودی خواتین کے ہاتھ پیر سے مسلمان لشکر نے، ظاہری طور پر جو مسلمان لشکر ہے معاویہ کے لشکر نے آ کر زیورات چھینے ہیں، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر سن کر کسی کی جان چلی جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں، کیونکہ اتنی دردناک خبر یہ ہے. ان امت مسلمہ میں یہ عمل اگر انجام پا رہے بہت دردناک ہے. اور اسی چند مہینے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ ہزاروں ٹن کی مقدار میں بم اور میزائل گرائے گئے اور 2000 سے زیادہ بے گناہ انسان مارے گئے، جس میں 500 کم سن بچوں کو بری طریقے سے، کھیلتے ہوئے بچوں کو، کوئی سمندر کے کنارے کھیل رہا ہے، اسکول میں پڑھتے ہوئے بچوں کو مار دیا گیا. اور اس مارنے کے نتیجے میں درد ہمیں نہیں پیدا. ابھی ایک حادثہ پاکستان میں بہت دردناک حادثہ تھا، نہایت ہی دردناک حادثہ تھا، پوری دنیا اس سے ہل گئی. اور ہلنا بہت اچھا تھا، ہلنا چاہیے تھا. ایسے ظالم لوگ آ کر کیوں بچوں پر اس طرح سے، لیکن یہ کام جب اسرائیل کر رہا تھا تو کیوں دنیا نہیں ہلی؟ یہ سوال ایک ہو سکتا ہے نا کہ یہی کام اسرائیل نے کیا. فلسطین کے کتنے اسکولوں پر، ایک نہیں کئی اسکولوں پر بم گرائے، کتنے بچے مارے گئے. 2006 میں لبنان کے کتنے اسکولوں پر بم گرائے گئے، یونانوں کی جو اسکول تھے اس پہ بم گرائے گئے، اتنے سارے بچے وہاں مارے گئے، لیکن دنیا وہاں پر نہیں. لہذا یہ جو دنیا بھی ہل بھی رہی ہے تو بعض لوگ واقعا درد کی وجہ سے ہل رہے ہیں، لیکن بعض لوگ دوسرے مقصد سے ہل رہے ہیں، ان کے دوسرے مقاصد. اصل اس چیز یہ ہے کہ یہ حالات ایسے، یعنی یہاں پر درد پیدا. اب جو ایسے حالات پیدا ہوں، اب دیکھیں انسان عراق کے حالات دیکھ رہا ہے، سیریا کے حالات دیکھ رہا ہے، عالم اسلام کے حالات دیکھ رہا ہے، اور دیکھنا چاہیے. انسان ابھی اتنا اس دنیا میں کسی صدی میں اپنے آپ کو اتنا محدود کر کے نہ رکھے کہ حالات دنیا کے اس کے معلوم نہ. پھر اپنے شہر کے حالات، اپنے لوگوں کے حالات وہ بھی بند کریں. ایسے حالات دیکھنے کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس حالات کے تبدیل ہونے کا انتظار. کیا رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں انتظار فرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. فرج ہو، یہ حالات تبدیل ہو. کیا کیا کہ اس کا سب سے بڑا مصداق وہی امام زمان سلام اللہ علیہ. مصداق کی بات آپ کو عرض کرتا جب بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ نور، تو یہ جو روشنی جل رہی یہ بھی نور ہے. لائٹ کٹ گئی، آپ شمع یہاں پہ جلا دیں اگر تو وہ بھی نور ہے. اور باہر نکل کے جائے سورج کی طرف دیکھیں تو وہ بھی نور ہے. اب آپ کہیں نور، کوئی چھوٹا بچہ پوچھے آپ سے نور کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ کہیں سورج. ہاں، کیونکہ نور کا سب سے بڑا مصداق کیا ہے؟ مصداق سمجھ رہے ہیں جس کے اوپر نور کہنا صادق ہے، وہ ہے سورج. بچے کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ نور یعنی سورج. پھر وہ بچہ گھر میں آئے، کہا کہ بابا جان یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی نور ہے. کہا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو آپ نے کہا تھا نور یعنی سورج، تو اس کو کیوں نور کہہ رہے ہیں؟ پھر لائٹ کٹ گئی، پھر آپ نے شمع جلائی، کہ بابا یہ کیا ہے؟ کہا نور ہے. پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر ابھی تو آپ نے کہا تھا نور سورج، پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ شمع نور ہے. کہا نہیں، وہ سب کے سب نور ہیں، یہ سب نور ہیں، لیکن اس نور کا سب سے بڑا مصداق وہ سورج ہے. اس طرح قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے بہت سارے مصداق بیان کیے گئے ہیں، اس کے بہت سارے مصداق بن سکتے ہیں.
مثلا کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اللہ ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ تو اس کا سب سے بڑا مصداق کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مصداق انبیاء ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، رسول اللہ کی ذات ہے بالمنظر۔ ہم کہ اس آیت کی تفسیر یعنی اہل بیت۔ پھر آپ سے کہ آپ بھی یہ کام کریں، آپ کی بھی محبت لوگوں نے رکھیں گے، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے۔ یعنی یہ قانون ہے قرآن کے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح انجام دے گا اس کے محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، حتماً بیٹھ جائے گی۔ وہ مذہب بھی نہیں دیکھے گا، وہ نہیں پوچھنا کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو۔ اگر انسان عمل انجام اچھا دے رہا ہے، ایمان ہے، مطمئن ایمان ہے، ایمان پایا جاتا ہے، تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ ہاں چونکہ سب سے بڑے با ایمان اور صاحب ایمان اور کل ایمان اور سب سے بڑے عمل انجام دینے والے انبیاء اور اہل بیت ہوا کرتے تھے، اس کے مصداق سب سے بڑے وہ ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی ہر زمانے میں، ہر دور میں انسان بگڑی ہوئی حالت کو اچھی حالت میں تبدیل ہونے کا انتظار کرے تو یہ بہترین عمل ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مصداق وہ ظہور ہے، کیونکہ سب سے آخری حالت جو تبدیل ہونے والی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ امام کے ذریعے سے تبدیل ہونے والی ہے، اور ساری نجات جو ہے امام کے ذریعے سے ملنے والی ہے۔ اب یہ انسان جو انتظار کر رہا ہے تو کیسے انتظار کرے؟ تو انتظار کی پہلی چیز جو اس حدیث کے مطلب ہے، یعنی انسان کبھی مایوس نہیں ہو جائے گی، تو ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر مایوس ہونا چاہیے تھا تو سب سے زیادہ پوری تاریخ میں کربلا والوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ اب یزید حاکم بن گیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کربلا ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، ایام عذاب ہے۔ سب سے زیادہ اگر مایوس ہونا چاہیے تو رسول اللہ کو مایوس ہونا چاہیے۔ ایسے مکے کی حالت میں 13 سال سے کتنے پتھر کھائے، کیا کریں؟ لیکن رسول اللہ اکیلے رہ کر، ایک امیر المومنین ساتھ میں، ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ساتھ میں، ایک نماز پڑھنے والا ہے، دو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ایسی حالت میں رسول اللہ ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوئے۔ کہ رسول اللہ سے کہا نہیں کہ فرج کا انتظار کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے، نہیں، رسول اللہ نے پہلے یہ کر کے دکھایا۔ مسلسل 40 سال تک حتیٰ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب بھی رسول اللہ کو فرج کا انتظار تھا، یعنی حالات کے تبدیل ہونے کا انتظار تھا۔ مایوسی کے ساتھ نہیں انتظار تھا، امید کے ساتھ انتظار تھا۔ کیونکہ جب مایوسی کے ساتھ انتظار ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر انسان اور خراب کر رہا ہوتا ہے۔ امید کے ساتھ انتظار ہوتا ہے تو امید کے ساتھ انتظار انسان میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، فرج ہو، تبدیلی آئے۔ پھر کتنے لوگوں ساتھ میں؟ رسول اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے ایک دن کھانا کھلایا، دوسرے دن کھانا کھلایا، تیسرے دن کھانا کھلایا، ساتھی کتنے نکلے؟ ایک 10 سال کا بچہ۔ یہ ایسے ہی واقعات سن کے ہمیں نہیں آگے بڑھ جانا چاہیے، اتنے عظیم واقعات خالی سن کے آگے بڑھ جانے کی چیز نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے رسول اللہ انتظار کر رہے تھے، اتنے سالوں کے بعد آگے رسول اللہ نے سب کو بلایا، کھلایا بھی، 1 دن 2 دن 3 دن، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب رسول اللہ نے حالات کے تبدیل ہونے کی دعوت دی اور فرج کی دعوت دی، اپنے زمانے کا فرج، تو رسول اللہ کے ساتھ کتنے لوگ نکلے؟ ایک بچہ، وہ بھی 10 سال کا۔ لیکن رسول اللہ مایوس ہوئے، اور کتنے دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ طائف گئے، اتنے پتھر رسول اللہ کو مارے گئے کہ طائف سے رسول اللہ مایوس ہو کے واپس پلٹے؟ نہیں، مایوس ہو کے نہیں پلٹے۔ یزید کی حکومت ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ جس کو مایوس ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام مایوس ہوتے۔ لیکن جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، حسین ابن علی گھر میں بیٹھے رہے۔ یہ مایوس لوگوں کی صفت ہے کہ درد تو بہت زیادہ ہے، تکلیف تو بہت زیادہ ہے، حالات تو بڑے خراب لگ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر ہی سکتے ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، چپ چاپ بیٹھنا چاہیے۔ تو انتظار 2 طرح کے، ایک مثبت انتظار ہوتا ہے، مثبت انتظار یعنی کیا؟ ایک نگیٹو انتظار ہے۔ نگیٹو انتظار یہ کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، پھر مایوسی سے بیٹھے رہے، اپنے بچے بھی ہاتھ سے جا رہے، لیکن ہم کیا کر ہی سکتے ہیں۔
اپنا بھائی، اپنے عزیز، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر کے لوگ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نگیٹو انتظار، یہ ہے منفی انتظار۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مثبت انتظار، کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، کیسا یزید جیسا بھی آ کر حاکم بن جائے، لیکن حسین ابن علی مایوس ہو کر نہیں نکلے ہیں، انتظار کر کے نکلے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، فرج چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کا فرض کیا تھا؟ حسین ابن علی کا فرض یہ تھا کہ حالت امت مسلمہ کو اتنا بیدار کر دیا جائے کہ یزید جیسے لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ ہو گیا حرام اس کے بعد۔ تو واقعاً کیا ہم یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے چپ چاپ انتظار کریں یہ بہت بڑا عمل ہے؟ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ رسول اللہ فرماتے افضل، یعنی اتنے سارے دین کے عمل ہیں، ان سارے دین میں انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ سارے اعمال انسان کرتا ہے، یہ سب کچھ ایک طرف، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انتظار کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو واقعا کیا یہ والا انتظار کہ مایوسی سے چپکے سے بیٹھ جانا کہ امام زمان آئیں گے وہ آ کر سب کچھ صحیح کر دیں گے، یہ انتظار اتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے؟ واقعا یہ لگتا ہے ممکن ہے کہ یہ انتظار اتنا بڑا عمل ہو جائے؟ ہرگز نہیں عزیزو۔ وہ انتظار کی جو ہوتا ہے آپ دھیرے دھیرے ہم کو بھی خراب کرتا چلا جائے، ہمارے بچوں کو بھی خراب کرتا چلا جائے۔ وہ انتظار جو امام زمان کے ظہور میں اور تاخیر کرتا چلا جائے، چونکہ جتنی خرابیاں پھیلتی چلی جائیں گی اتنی تاخیر بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لوگوں سے بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا کہ چلو اور خرابی پھیلاؤ، الٹا سمجھے لوگ، چونکہ جتنی فساد پھیلیں گے، یعنی لوگ جتنا آمادہ نہیں ہوں گے اتنی زیادہ اور تاخیر ہوگی۔ جو امام زمان کو آنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، امام تو غیبت کے لیے نہیں ہوتا، اصل امام غیبت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، امام ہوتا ہے لوگ آکے اللہ کے لوگوں کی امامت کرے۔ لیکن 11 امام اللہ نے بھیجے، معموم نہیں تھے، امت نہیں تھی۔ مثلا مسجد میں آپ کسی کو پیش امام بنائیں، وہ ایک دن جائے، دوسرے دن جائے، تیسرے دن جائے، سال بھر تک نماز پڑھانے جاتا ہے، لیکن پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ امامت نہیں کر پائے گا، پیش امامی نہیں کر پائے گا۔ پیش امامی کے لیے لازم ہے کہ کوئی معموم ہو پیچھے، تو مسجد کے احترام میں وہ جائے گا، لیکن جا کے نماز کیا پڑھے گا؟ پیش امامی والی نماز نہیں پڑھے گا، وہ فرادہ نماز پڑھے گا۔ تو اللہ نے 200 سال سے زیادہ، تقریباً 250 سال تک، کہ البتہ یہ 12 امام کو جو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کے پہلے رسول اللہ کی بھی امامت ہے، جو سب اماموں کے امام رسول اللہ، جو 12 امام جس سے یعنی امیر المومنین سے شروع ہوئی ہے، سن 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک، یعنی پورے 250 سال تک اللہ نے امام بھیجے، لیکن اس امام کے پیچھے چلنے والے امت موجود نہیں ہوئی۔ امت آتی تھی چلی جاتی تھی، آتی تھی چلی جاتی تھی، آتی تھی امام کو تکلیف دے کر، امام کو پریشان کر کے، امام کو مشکل میں ڈال کر۔ کتنا امیر المومنین کو مشکل میں ڈالا، یہ نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، اس موضوع سے بھری پڑی ہے کہ کتنی فریادیں امیر المومنین نے بلند کی ان لوگوں کے لیے جو اپنی امت کے لوگ تھے، دشمن کے لیے نہیں، خود جو اپنے لشکر میں۔ یعنی امام کو جو امت چاہیے تھی وہ امت نہیں، جو امام کو امت چاہیے، اگر امت نہیں ہے تو امام نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے امام ہے، لیکن عملی طور پر لوگوں کے سامنے وہ امام نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یعنی ہے کہ جو آگے آگے چل رہا ہو، امت یعنی کہ جو امام کے پیچھے پیچھے چل رہی ہو۔ جب پیچھے چلنے کے لیے امت ہی نہیں ہے تو امام آگے کیسے چلے گا؟ آگے اور پیچھے کے لیے لازم ہے پیچھے کوئی ہو تو آگے ہو۔ امام جماعت کے لیے لازم ہے کہ پیچھے معموم ہو تو وہ نماز پڑھائے، جب پیچھے معموم ہی نہیں ہے تو نماز وہ کیا پڑھائے گا بیچارہ؟ اس طرح امام تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، لیکن پیچھے امت چلنے کو تیار ہی نہیں، تو کس کی امامت کرے گا وہ؟ امام تو کسی دور میں نہیں، امام علی آج بھی امام ہے، امام حسین السلام آج بھی امام ہے، لیکن اگر آج بھی ہم امام حسین السلام کا نام لیتے رہے لیکن ایک وقت امام کی امت بننے کو تیار نہیں ہو۔ امت یعنی کیا؟ امت یعنی یہ کہ حسین ابن علی مکے سے نکلے، کربلا آ رہے تو 72 لوگ آ گئے، یہ 72 لوگ بھی اگر حسین ابن علی کے پاس آ جائے تو حسین ابن علی کو کوئی غم نہیں ہے۔ شب عاشور عجب انداز سے حسین ابن علی نے کہا کہ انی لا ارى اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابي، ایسے اصحاب تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ شب عاشور میں
اور لوگ ہوتے تو گریا کرتے، کتنے باوفا، کتنے بیکار لوگ ہیں، کتنی بری امت ہے، کیسے لوگ ہیں۔ اتنی بڑی امت کے درمیان میں 72 لوگ حسین ابن علی کو مل گئے تھے، لیکن امت بن کے ملے تھے تو بس کافی تھا حسین ابن علی کی، کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، ذرا برابر بھی حسین ابن علی کو پرواہ نہیں۔ امامت یعنی امت ہے، امامت یعنی یہ نہیں کہ امام کے نام پر آپ قصے، کہانیاں، خواب، یہ وہ سب کچھ الجھا دیا جائے، لیکن امام کی معرفت اور امام کی امت بننا جو اصلی کام ہے، یعنی امام کی امت بننا، وہ نہ ہو، سب کچھ ہو، خواب ہو، قصے ہو، کہانیاں ہو، فلم ہو، یہ ہو سب کچھ ہو، لیکن امام کی امت بننے کے لیے لازم ہے کہ امام کو پہچاننا چاہیے، کس امام کی امت بننے جا رہے ہیں؟ جو امام بہت تیز چلتا ہے، جو امام کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو امام کبھی روکتا نہیں ہے، جس امام کو لاکھ لوگ روکنا چاہے لیکن اسے روک نہیں سکتے، اس امام کی امت بننے کے لیے بھی چلنا پڑے گا۔ جو امام کے ساتھ چھوڑ دیا یعنی امام تو آگے بڑھے گا، امام کا کام ہے بڑھنا، امت پیچھے رہے گی تو بھی امیر المومنین تو نہیں رک جائیں گے۔ لوگ چاہتے تھے امیر المومنین کو روکنا، ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی گرمی، آپ کہاں جا رہے ہیں، ابھی جنگ کرنے کہاں جا رہے ہیں، ابھی ٹھنڈک ہو رہی ہے، پھر کہتے تھے گرمی اب نکلو، کہ ابھی گرمی ہے، تھوڑا اور رکے، تھوڑا اور رکے، یہ تھوڑا رک کے وہاں پہ کہا تم لوگ جب ٹھنڈک اور گرمی سے ڈر رہے ہو تو میں نے سیف افر تو تلوار سے کتنا بھاگو گے؟ جو ٹھنڈک سے بھاگتا ہے، جو گرمی سے بھاگتا ہے، وہ تلوار سے کتنا بھاگے؟ تو امام تو نہیں رک جائیں گے، امام نہیں رکے، امام آگے بڑھتے رہے، اور بڑھتے بڑھتے مسجد شہادت میں آ گئے، ممبر محراب شہادت میں آ گئے، آواز دی فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہوں۔ لیکن امت کیا ہوئی؟ امت چونکہ علی بن ابی طالب کی امت نہیں بن پائی، لہذا آخر میں اس کو مجبوراً بہت زیادہ مدت گزرنے کے بعد نہیں، صرف چند سال گزرنے کے بعد وہ امت کی جو علی بن ابی طالب کی امت بننے کو تیار نہیں تھی، اس کو ابن زیاد کی امت بننا پڑا۔ اس کے پہلے زیاد کی امت بنی، زیاد ابن ابی، یہ ابن زیاد کا باپ، اسی کوفے میں جس کوفے میں لوگ امیر المومنین کی امت بننے کو تیار نہیں تھے، اس کوفے میں زیاد ابن ابی آیا گورنر بن کے، اس کی امت بننا پڑ گیا، اس نے تلوار سے اپنی امت بنا، جو نہیں بنتا تھا اس کو مار دیتا تھا، سیدھے مارتے تھے۔ پھر زیاد ابن ابی کے بعد اور بہت سارے گورنر آئے، پھر ابن زیاد آیا، ابن زیاد کی امت بننا پڑا، حتیٰ حجاج ابن یوسف جیسے سفاک ظالم گورنر کی امت بننا پڑا۔ لیکن وہ امت بننا کیسا ہے؟ تلوار والی امت۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو حجاج ابن یوسف سر پہ آ جائے گا۔ اگر علی بن ابی طالب کو امام نہیں مانا گیا تو ابن زیاد اور زیاد ابن ابی آ جائے گا۔ اگر علی بن ابی طالب کو امام نہیں مانا گیا تو معاویہ اور عمرو العاص جیسے لوگ آ جائیں گے۔ یہ قانون ہے، اور اس قانون کی دعا کی تھی امیر المومنین نے، اتنا پریشان کیا کسی نجم البلاغہ میں، امیر المومنین کی دعا موجود ہے، میرے اللہ ایک تبدیلی چاہتا ہوں، ان کو مجھ سے برا امام دے دے، مجھ کو ان سے بہتر امت دے دے، کیونکہ یہ تو امت بننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ دعا آج بھی امیر المومنین کی جاری ہے۔ امیر المومنین تو شہید نہیں ہوئے، امیر المومنین تو ختم نہیں ہوئے، شہید ہوئے، لیکن امیر المومنین تو ختم نہیں ہو گئے، آج بھی امیر المومنین دعا کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے شاید آج بھی امیر المومنین دعا کر رہے ہیں، پروردگارا ان جیسے کو مجھ سے بدتر امام دے دے کہ آج ہم کو مل گئے ہیں۔ امیر المومنین کی دعا ہر دور کے لیے ہے۔ جو بھی امیر المومنین کی امت بننا نہیں چاہے گا، اس کو فاسق و فاجر لوگ آ کر امامت کرنا شروع کر دیں گے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں لوگ۔ آج ہم اپنے شہروں میں دیکھیں کس کے پیچھے جا رہے ہیں لوگ، کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ امیر المومنین کو اپنا امام ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں لیکن امت بننے کو تیار نہیں۔ کہ امام ماننا تو کہنے کا نہیں ہے، امت بننا پڑے گی، یہ قانون۔ اس کے لیے امر بالمعروف، وہ آخر میں ایک جملہ پڑھتے ہیں امیر المومنین السلام کا ہے، اس نہج البلاغہ میں، تاکہ وقت جو ہے زیادہ پڑھنے نہ پائے۔ بہت ہی خوبصورت وصیت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے حتماً پڑھا ہوگا، اور کتنا بھی پڑھا ہو لیکن بار بار یہ وصیت پڑھی جائے، سال میں بار بار پڑھی جائے، سال میں بار بار نہ پڑھ سکے کم سے کم سال میں ایک بار اس وصیت کو ضرور پڑھیں۔ ماہ رمضان میں امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر کہ جہاں پر امیر مختصر سی وصیت، ایک صفحے کی صرف وصیت ہے، وہاں پر امام آگے فرماتے ہیں وصیت کرتے کرتے، بہت ہی انداز بھی عجیب ہے، بالکل ایسے حالت تھی امیر المومنین کی، بار بار غش آ رہا تھا، زخم بہت گہرا تھا، فرق شکافتہ ہو گیا تھا، زخم اتنا گہرا تھا کہ طبیب کو جب بلایا گیا تو جانور کے ذبح کیے ہوئے کسی حصے کو دھاگے میں باندھ کر زخم میں ڈالا
اور ڈالنے کے بعد جو زخم کو سے نکالا تو اس میں مغز کے ذرات لپٹے ہوئے تھے. تو وہاں اس نے کہا کہ امام امیر المومنین آپ وصیت کر دیں کیونکہ بچنے کی کوئی امید نہیں. پھر زہریلی تلوار تھی. یہ امیر المومنین کی ذات تھی کہ اتنے بڑے زخم کھانے کے بعد وہ بھی سر میں اور وہ بھی اتنے زہریلے زخم کھانے کے بعد کہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات 20 محرم 20 رمضان کی رات میں 21 کے شب میں بابا کے پیروں پر میری نگاہ پڑی تو دیکھا پیر زہر کے اثر سے نیلے پڑ گئے ہیں, کالے پڑ گئے ہیں. ان پیر کے تلووں کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. حالت یہ تھی. ایسے حالت میں انسان بول نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا. امیر المومنین کو بھی غش آ رہا تھا, لیکن غش سے جب تھوڑا سا افاقہ ہوتا تو امام وصیت کرنا لگتے تھے. بار بار اصحاب آئے ان سے وصیت کی, لوگ ملنے آئے ان سے جملہ کہا, اپنے بچوں سے وصیت کی. کئی وصیتیں خود اسی نہج البلاغہ میں موجود ہیں. یہ آخری وصیت بہت چھوٹی سی, شاید آخر میں بالکل امام نے وصیت کی ہوگی, اس لیے بہت چھوٹی سی وصیت ہے. وہاں پر امام نے بڑے اچھے عجیب انداز سے جملہ کہنا شروع کی, اللہ 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 فی الایتام, اللہ اللہ فی القرآن, اللہ اللہ فی جیرانکم, اللہ اللہ فی الصلاۃ, اللہ اللہ فی الجہاد, اللہ اللہ فی الحج. نماز کو نہیں بھول جانا, قرآن کو نہیں بھول جانا. ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے دوسرے تم سے آگے بڑھ جائیں. یہ وصیتیں آخری وصیتیں. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم, ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے دوسری قوم میں تم سے آگے بڑھ جائیں. نماز کو نہ بھول جانا, حج کو نہ بھول جانا, کعبہ کبھی خالی نہ ہونے پائے. یہ درد ہے امیر المومنین کے. اتنے سارے درد کے بعد بھی امیر المومنین کو کس چیز کا درد ہے؟ جس ذات نے 63 سال فقط اسلام کا درد اٹھایا ہے, آج اس کو تلوار کا اتنا بڑا درد اور زخم دیا گیا, لیکن اس سارے درد کے باوجود جیسے ہی غش سے افاقہ ہوتا ہے امیر المومنین کے دل کا درد ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. وہ درد کیا تھا؟ اسلام کا درد, قرآن کا درد, نماز کا درد, حج کا درد, دین کا درد, لوگوں کا درد, امت کا درد. اسی وصیت کہتے ہیں دیکھو میرے بعد لوگوں کو مارنا نہیں. یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کو مار دیا کہ ہم بدلا لیں گے, ہم بدلا لیں گے, فتنہ ہو جائے. نہیں, صرف جس نے میرے اوپر تلوار ماری اسی کو سزا دینا. اس نے ایک تلوار ماری ہے تو ایک ہی تلوار مارنا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں آخر میں, یہ آخری جملہ ہے, یہ جو ہم نے ہماری گفتگو چلی, وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ نہیں امر بالمعروف ہے, جو میرے کلاس میں آ جائے اس سے امر بالمعروف کرے, باقی لوگوں کو چھوڑے, ہم سے کیا لینا دینا. نہیں, امر بالمعروف ہر انسان کے لیے ہے, پوری بشریت کے لیے ہے, جہاں تک کیا جا سکے. وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی چھوڑنا نہیں, ترک نہیں کرنا, کیونکہ فَيُوَلَّعَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. کیونکہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو تم پر بہت شریر لوگ, تمہارے شریر لوگ آ کر تم پر غالب ہو جائیں گے. پھر اس وقت اگر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی.